السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ آج اسلامی تاریخ 15 ربیع الثانی 1447 ہجری ہے اور 7 اکتوبر 2025 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کے لیے مجھے دلیل مل جائے۔ لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وغیرہ نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور آخری لفظ جو ان کی زبان پر تھا وہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کے انتقال کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاں نثار اور غمخوار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے دونوں کے انتقال کر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم اور مصیبت کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے پر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی اور پریشانی کے وقت بہترین مشورے دیا کرتی تھی۔ اس لیے دونوں کا ایک سال میں انتقال کر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا حادثہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ اللہ کی قدرت، سمندری مچھلی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے، جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے خود کھا لیا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تم نے اپنے خادم کو کھلایا اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، شرک اور قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر اس آدمی کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی بے گناہ مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر خواہشات اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے دور کر دیتی ہے اور امیدوں کا لمبا ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور ہر دن دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آخرت بھی چل رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتی جا رہی ہے، یعنی ہر وقت زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں، نیک عمل کرنے والوں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی۔ ان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بھی بڑا فضل و انعام ہے۔ طب نبی سے علاج۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا۔
تو انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو۔ یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔